اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم ای رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ مومن بندے کو اپنے سے قریب کرے گا، پس اس پر اپنی خاص رحمت ڈالے گا اور اس کی پردہ پوشی کرے گا، پھر اس سے پوچھ گچھ کرے گا کہ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، ہاں مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ باری تعالیٰ جب اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور وہ بندہ اپنے دل میں اپنی ہلاکت کا یقین کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آج ان کو تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر نیکیوں والا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پس وہ بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اور چونکہ اعمال و ایمان کی برکت سے اس کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا، اس لیے اس وقت وہ اپنے ایمان پر بے انتہا مسرور و مطمئن ہوگا، اپنے نیک اعمال پر بہت خوش و خرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب اور فضل و عطا پر شاداں و فرحاں ہوگا، جن کا وہ منتظر ہوگا۔ باری تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ پس جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے بالکل آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل و عیال کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس ہوگا، اور وہ فرط مسرت میں ہر ملنے والے سے کہتا پھرے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یعنی میرا نامہ اعمال لے کر اسے پڑھو، اس میں وہ تمام اعمال صالحہ درج ہیں جو میں نے دنیا میں کیے تھے، اسی طرح وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں محفوظ ہیں جو میں نے انجام دی تھیں۔ پس ایسا بندہ ان نعمتوں کو پا کر بڑا نیک بخت اور بہت کامیاب ہوگا جن نعمتوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ جنتیوں کی ایک خاص جماعت یعنی اصحاب الیمین کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر ترے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ اصحاب الیمین میں شامل ہونے کی تمنا کرنے والوں، جنتی درخت اور اس کے سائے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها اقرؤوا ان شئتم وظل ممدود۔ بلا شبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ میں کوئی سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے گا تب بھی اس کی مسافت طے نہ کر پائے گا، اگر چاہو تو یہ ارشاد الہی پڑھ لو، وظل ممدود، اور پھیلا ہوا طویل سایہ ہوگا۔
اصحاب الیمین اور ان کے نیک متعلقین جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں رضائے الہی کی بشارت دیں گے، جیسا کہ رب ارحم الراحمین کا ارشاد ہے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ انہی لوگوں کے واسطے ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ تم صحت و سلامتی کے ساتھ رہو گے، اس بنا پر کہ تم دین حق پر مضبوطی سے قائم تھے، سو تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ پس وہ لوگ بڑے عیش و عشرت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے کی عمدگی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ غرض وہ پسندیدہ عیش یعنی بہشت بری میں ہوں گے جس کے میوے جھکے ہوں گے، مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے ہیں۔ یا اللہ یا کریم ہمیں بھی اصحاب الیمین میں بنا دے اور ان بندوں میں شامل کر دے جو نعمتوں والی جنت سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق دے دے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہم کس طرح اصحاب الیمین میں شامل ہو سکتے ہیں اور کس طرح جنت کا یہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ باری تعالیٰ نے اصحاب الیمین کے کچھ اعمال و افعال کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور باہم صبر کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحمت و کرم کی فہمائش کی، یہی لوگ داہنے والے اور کامیابی والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب پر ایمان رکھا، اپنے خالق و مالک کی مکمل اطاعت کی، پس خوب کثرت سے نیکیاں کیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، برائیوں سے اجتناب کیا، صدقات و خیرات کا سلسلہ رکھا، ضرورت مندوں اور عزیز و اقارب کی ضرورتوں کا خیال رکھا، ان کو کھلایا پلایا، مصائب اور مشکلات پر صبر کیا، اسی طرح ان کے قلوب تمام انسانوں کے تئیں رحمت و مروت سے لبریز رہے، کیونکہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ان کو اعتقاد و یقین تھا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ خدائے ارحم الراحمین رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ الغرض چونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کیا، اس کی برکت سے باری تعالیٰ کی رحمت و عنایت ان پر سایہ فگن ہو گئی اور رب کریم نے ان کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، تمام گناہوں ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔